فاتح خیبر مشکل کشا سیدنا علی علیہ السلام کی پیدائش کا مبارک و مسعود دن۔ آئیے چلیں دلی کے ایوان غالب کی طرف، جہاں دنیا میں پہلی بار جشن مولود کعبہ کا اہتمام ہوا ہے۔ ایک بین الاقوامی محفل سجی ہے، ایک عالمی جشن بپا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے کھینچے آتے ہیں علی کے چاہنے والے، مولا مولا پکارنے والے۔ ہم اب جشن مولود کعبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری روایت اور عقیدت کے مطابق اس روحانی جشن کا آغاز کلام ربانی سے ہوگا۔ اسلامک کونسل آف انڈیا کے صدر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری محمد میاں مظہری ہمارے درمیان ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ قاری محمد میاں مظہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ نعت کا محور کہیں جسے، ایک شخص کائنات کا محور کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندے اکبر کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندے اکبر کہیں جسے، اور جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہے جسے، میرے خدا نے جس کی زبان سے سخن کیا، امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہے جسے، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ ناخدا خدائی کا مظہر کہیں جسے، وہ ناخدا
خدائی کا مظہر کہیں جسے. یہ شعر خاص طور سے بات تو جو فرمائے کہ تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، روح ازل کا آخری پیکر کہیں جسے. لندن سے تشریف آئے ہیں ہمارے محب خاص اور بر صغیر کے سارے ادیبوں کے بہت خاص دوست جنہوں نے ہندوستان میں اردو کی شمع جلا رکھی ہے. ہمارے آج کے گانے پہچاننے اس کا فائدہ رکھتا ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ان کے بس سنائیں. قبل اس کے کہ میں اپنی نظم سناؤں، تبرکن شاعر مشرق کے چند مصرے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. اور دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. اقبال کے ہی دو مصرے، چار مصرے جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. میری نظم کا عنوان ہے فتکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام علی کا.
دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام، علی کا نام۔ اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر۔ اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر۔ نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات۔ طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، نور کی زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات۔ طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک۔ اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اور اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اور شہر نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام۔ بدر احد خیبر خندق ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ پریزنٹیشن کیا جا رہا ہے آچاریہ منی سشیل کمار جی مہاراج کو، جو ہماری دعوت پر آج اس فنکشن میں تشریف لائے ہیں۔ آچاریہ جی اس ملک میں امن قائم رکھنے اور مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو ان کی جو کوشش ہے اس میں انہیں کامیابی نصیب۔ اسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے سابق صدر، جنہوں نے صرف اس ملک پر نہیں دلوں پر بھی حکومت کی ہے، جانی جائے سنگھ جی۔ جناب ایس ایم ایس برنی صاحب مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین اور اسلامک انسپیکٹر۔ لندن سے آئے ہوئے ہمارے دوست افتخار عارف صاحب، جن کی منصبت ابھی آپ نے سنی اور دل کھول کر دار کی۔ جناب ابراہیم رحیم پور صاحب، ایکسلنسی سفیر کبیر ایران۔ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق جمخانہ والا، وہاں مہاراشٹر کے وزیر اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اعلیٰ درجے کی سماجی رہنما۔ جناب ضرور صاحب،
یہ تشریف لائے ہیں ایمبیسی آف سیریا سے اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سفیر شام نے ان کو اپنے نمائندے کے طور پر ہمارے اس فنکشن لگانے دیا. جناب ظہور قاسم صاحب، اس ملک کے نامور سپوت جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر. داؤدی بہرا فرقے کے رہنما سیدنا برہان الدین صاحب نے بنگاہ کرم اپنے فرزند دلبند حذیفہ بھائی صاحب کو یہاں روانہ فرمایا ہے اپنے میسیج کے ساتھ. ان کا خیر مقدم علی الدین صاحب ان کا خیر مقدم فرمایا. جناب عاشور کاظمی صاحب لندن سے تشریف لائے ہیں. مشہور شاعر، بر صغیر ہی نہیں بلکہ اس سے باہر بھی بہت شہرت رکھتے ہیں. پاکستان ایمبیسی کے کونسلر جناب شمیم صاحب. بر صغیر کی سب سے جیت شخصیت، خطیب، شاعر، صحافی، رہنما، قائد، یعنی کتنی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ یہاں تشریف لائے. اور کل کے صبح کے سیشن میں کوثر نیازی صاحب بہت ہی جامع کتاب ہم کو سنائیں. کل صبح کے سیشن میں BBC لندن کے اردو پروگرام کے سربراہ جناب رضا علی عابدی صاحب، جو اپنی شدید مصروفیت کے باوجود اس وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. عالی جناب کیانی ذیل سنگھ صاحب، سابق صدر جمہوریہ ہند، ایکسیلنسیز، مہمانان گرامی، مندوبین گرامی، معزز خواتین و حضرات، ہم آج یہاں مولود کعبہ شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کون علی جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں جس کا دوست اور حامی ہوں، علی اس کے دوست اور حامی ہیں. کون علی جن کو ہجرت کے وقت پیغمبر اسلام نے امانت دار بنایا. کون علی جن کی شجاعت اور خداداد کمال کا مظاہرہ غزوات بدر و احد اور غزوات خندق و خیبر میں ہوا. کون علی جن کا انتخاب رسول مقبول کی محترم صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شوہر کے طور پر ہوا. کون علی جن کے علم و فضل کی شہادت دی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اور فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. کون علی جن کے خطبات اور مکتوبات نہج البلاغہ کی شکل میں ان کی علمیت اور بصیرت کی سند بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں. کون علی جن کو ہم مشکل کشا سمجھ کر ہر مشکل میں یاد کرتے ہیں. کون علی جنہوں نے خانہ کعبہ میں ولادت پائی اور خانہ خدا میں ضرب کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ ان کی زندگی از اول تا آخر خدا کے لیے تھی اور صرف خدا کے لیے. کون علی جن کی آل نے ہر قسم کی قربانی دے کر دین اسلام کی حفاظت کی. کون علی جن کے صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین نے بے مثال قربانی دے کر دین اسلام کے اس باغ کی آبیاری کی جس کو خاتم المرسلین نے نامساعد حالات میں عرب کی سرزمین میں لگایا تھا.
दाऊदी बोहरा फिरके के रहनुमा पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहान सिंह साहब के साहिबजादे अपने वालिद साहब का मैसेज यहाँ पढ़कर सुनाएंगे। जनाब हुज़ैफा भाई साहब मुई यतीम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ 2 तस्वीर। आली जनाब ज्ञानी साहब, हज़रात किराम, अहले नज़र, अरबाब अहल एक्सीलेंसीज, मौलूद काबा के इस जश्न में शिरकत बाइस सद सआदत है। काबा की तरह मौलूद काबा का मकाम भी यकता और मुनफरिद है। आपकी अजमत की दहलीज पर सभी के सभी की पेशानियां सजदे में झुक जाती है। आपके गर्दार की बुलंदी और पैगाम की आलमियत बनी नौ इंसान को हमेशा हिदायत व तकद्दुस अता करती रही और करती रहेगी। और भी सआदत का बाइस है कि इस मुबारक मौके पर वालिद बुजुर्गवार अद्दाइल फातिमी डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का पैगाम आपकी खिदमत में पेश करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व हुर्र आलिहि व सिफ़्वत साहबिहि अजमईन। मौलूद काबा की विलादत बासआदत के दिन बारगाह इलाही में शुक्र के सजदात और जनाब रिसालत माब और इमाम आली मकाम अबुल अइम्मत की खिदमत अक़दस में बंदगाना अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरे लिए भी मकाम फ़ख्र और मसरत है कि मौलूद काबा की जिक्र में आपका शरीक बनूँ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब दुनिया की वाहिद हस्ती है जिन्होंने बैतुल्लाह में आंखों आंख खोली और अल्लाह ही के घर में आंख बंद की। फर्श जमीन पर पहला सज्दा काबे में किया और आखिरी सज्दा मेहराब मस्जिद में। पहला सज्दा ऐसा कि जिस पर फर्श हरम को नाज रहे और आखिरी सज्दा ऐसा जिससे मकाम शहादत में इम्तियाज रहे। अमीर मोमिनीन की तकवीन, तरबियत और तश्कील में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की जो मरकजी अहमियत है वो रोशन है। अव्वलीन तरबियत आगाओ से रसूल में पाई, सोबत व रफाकत भी हबीब खुदा में मिली। खातमुन नबीन का जिस्मानी साया नहीं देखा गया। अगर साये की तरह साथ था तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब का, गोया वही इनका जिस्मानी साया थे और रूहानी साया भी सबसे पहले उन्हीं के वजूद से समाया। अज अव्वल ता आखिर रिसालत माब के सांसों के आसपास और इत्तिबाल फसीले असरा ही नक्श कदम पर इस तरह चले कि आए करीमा अन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू की ताबना की आप में नजर आई और अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हो उसकी तफसीर जाहिर हो गई। जंग
اور امن دونوں حالتوں میں مشیت الہی اور منشأ نبوی کی تعمیل و تکمیل کا وہ مکمل نمونہ تھے کہ بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے کہ روح و قدس فی مصفہ بدن عقل و کل فی مسوہ ہیکلی، یعنی وہ پاک صاف بدن میں پاکیزہ روح سے اور مضبوط اور متناسب جسم میں عقل کل تھے۔ تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب تک اسلام اور اس کا سایہ زمین پر برقرار رہے علی کا نور تابندہ رہے گا۔ جس دن تک 13ویں رجب الاثب کا سورج طلوع ہوگا مولود کعبہ کی ذکر سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ ان کا شہر ہے، علی ولی اللہ اس شہر کا دروازہ۔ تو مفہوم بھی ہوا کہ جس طرح شہر میں داخلے کے لیے دروازہ سے آنا لازم ہے، اسی علم و عمل کے لیے علی کی مثال اور رہنمائی لینا ضروری ہے۔ علم دین کا اساس ہے، علم دین کا تقاضا ہے، اور باب و مدینۃ العلم پر عقیدت دین کے لیے لازم۔ کعبے کے سجدے کا تمام عالم اسلام کے لیے یکساں مقام ہے۔ ہم جدھر بھی ہوں اسی کی جانب سر جھکاتے ہیں، اور جب کسی مسئلے میں تعبیر یا تفسیر کی ضرورت ہو تو مولود کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں اور میرے روحانی بزرگ ہمیشہ وحدت ملت کے حامی رہے ہیں۔ مدینۃ العلم ارباب و مدینۃ العلم مرکز ہے ملت کے اجتماع کا۔ اس تصور نے ہمارے علم و عمل اور فکر و ادب کو سیراب کیا ہے۔ خدا کرے محمد و علی کے نور کی کرنیں ہماری زندگی کو روشن کرتی رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اب آپ سب کو اور خاص طور سے معتمیم جشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گیانی جی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ جناب برنی صاحب، ہمارے دوست ملکوں سے آئے ہوئے سفیر صاحبان، شاعر صاحبان، اور اس مجلس میں موجود میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا مبارک دن تمام دنیا کے لیے ایک مقدس دن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ حضرت علی کے ان کی ولادت کے دن کو جس خوبصورتی سے ہم نے
آج منانے کا یتن کیا ہے، کوشش کی ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پرتی اتنے خوبصورت الفاظ میرے پاس نہیں جو ان کی تعریف میں نہ کہہ سکوں، مگر مجھے تسلی اس بات کی ہے کہ دو شاعروں نے اور کی نوٹ نے برنی صاحب نے اور سفیر ایران نے جن سندر الفاظ میں ان کو یاد کیا اور اس بات کا خیال کیا کہ ہم ان کی تحریروں، ان کی تقریروں اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ ایک بات میرے کسی بھائی نے کہا تھا کہ جب تک اسلام رہے گا تب تک ان کا نام رہے گا۔ میں ذرا تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، جب تک انسان رہے گا تو ان کا نام رہے گا۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہنے کو، کسی نے خوب کہا تھا، تم کو خدا کہوں، خدا تم کو کہہ نہیں سکتا خدا کے ڈر سے، خدا تم کو کہہ نہیں سکتا خدا کے ڈر سے، مگر تم میرے خدا ہو، کہرے خدا ہو، کرامات خدا ہو۔ آپ کی مجلس دانشوروں کی مجلس ہے اور بین الاقوامی بھی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے بہت سے دوست ملکوں کے ایمبیسڈر بھی ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی جو 3 ریزولوشن یہاں رکھے گئے اور ان قراردادوں میں جو امید ظاہر کی گئی ہے بہت اچھی ہے، لیکن ہم کو پریرنا لینی ہے، ہدایت لینی ہے۔ کہاں سے؟ جہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہمارا کہاں ہے؟ ہمارے مذہبی استھانوں میں، اور سبھی مذہب کے استھانوں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مذہب کے رہنما کہلاتے ہیں۔ ان سے درخواست کرنا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ذرا ہم کو اس بات کے لیے تلقین کیا کرو کہ خدا رب المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ویدوں، شاستروں، جینیوں، بودھیوں، جتنے بھی ہمارے ملک میں مذہب ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس انسان کو خدا نے بنایا، خدا لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اتنا شکتیمان۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں نے انسان بنایا، انسان بنتے بنتے سب بن گیا، استری مرد ہو گئے، تو یہ آپس میں جھگڑے نہ، ان کو ہدایت دینی چاہیے، ان کو کوئی اصول سکھلانے چاہیے، قاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ تو خدا کس روپ میں آیا ہے؟ کوئی اوتار کہے، کوئی کسی کو پیغمبر کہے، کوئی گرو کہے، کوئی بھگوان کہے، کوئی گاڈ کہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو یسوع مسیح ایک انسان کے روپ میں آئے۔ حضرت محمد صاحب کا بھی جسم تھا، انسانی جسم تھا، بھگوان کرشن جی کا، رام جی کا، گرو نانک کا، مہاویر جی کا۔ تو یہ ماننا چاہیے کہ خدا کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ اچھا
سب سے پہلے بنایا ہوا انسان ہے۔ تو آئے انسان، خدا کے بنائے ہوئے انسان، خدا کے بندوں کو بندوں سے کیوں لڑاتا ہے؟ تم اپنا کام کر، ہدایت کر، بندگی کا طریقہ جو بتانا ہے بتا دے، اصول بتا دے۔ میں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا جس نے کہا وہ جھوٹ بولنے کی کوئی ڈر نہیں ہے، بولتے رہو۔ سب کو کہا ہے سچ بولو، سب کو کہا ہے غرور مت کرو، ظلم مت کرو۔ ہدایات سب کی ایک جیسی ہیں، لیکن زبان اور ہے، شکل اور ہے، عبادت کے ڈھنگ اور ہیں۔ تو آج ہم جس حضرت صاحب کے، جن کا نام ہمیشہ دنیا کے لیے رہے گا، جن کی یاد میں ہم نے ایک روحانی فنکشن کیا ہے، اس میں عالم فاضل، بہت اونچے درجے کے فقیر، سادھو، سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں۔ تو ہم اس سے یہی سبق لینے کی کوشش کریں کہ ہم انسان میں محبت اور پیار، ستکار، سنمان بڑھے۔ خون گرنے کے بعد، لاکھوں ہزاروں آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی ٹیبل پر ہی بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں، پھر بھی تو صلح ہوتی ہے، پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کون کرتا ہے؟ جو عوام ہے وہ تو نہیں کرتا، حکمران کرتے ہیں۔ تو کسی نے خوب کہا، ظلم دیکھا تو شہنشاہوں کی ہستی میں، خدا دیکھا تو مفلسوں کی بستی میں۔ بھائی ورنی جی، پیارے بھائیوں، ماتاؤں، بہنوں اور میرے ساتھیوں، باہر سے آنے والے ہمارے مانیہ اتھیوں، سب سے پہلے دھنیہ واد اور آشیرواد ہے ہمارے علی صدیقی کو، جس نے ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملایا۔ اور آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں دھرم کی برادری کو اکٹھا کرنا اور حضرت علی کے نام پر، کیا بہت بڑی بات۔ حضرت علی کی کیا بات کہی جائے۔ میں بہت سوچتا ہوں، ایک شعر مجھے یاد آیا، امیری کی تو ایسی کی، امیری کی تو ایسی کی کہ اپنے گھر کو لٹا بیٹھے، امیری کی تو ایسی کی کہ گھر کو لٹا بیٹھے، اور فقیری کی تو ایسی کی خدا کے گھر کے جا بیٹھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے دیش میں دو پرکار کے لوگ ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں یودھا اور سنت، اور دونوں کا کام ایک ہی ہے، دشمنوں سے رکشا کرنا۔ دشمن دو پرکار کے ہیں، ایک اندر کا دشمن ہے جو آپ کو نفس کا غلام بناتا ہے، کسی کو کام کا وکار چڑھا ہے، کسی کو کرودھ کا جنون چڑھا ہوا ہے، کسی کے من میں ہیٹرڈ، گھرنا پھیلی ہوئی ہے، نفرت ہے، اور کسی کے من میں اٹیچمنٹ بہت گہری ہو گئی ہے۔ یہ بھی دشمن ہے۔ آدمی کو بہت کچھ، جب کسی کے پرتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے دوست دکھائی نہیں دیتے، اور جب گھرنا ہو جاتی ہے تو اس کے گن دکھائی نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے بلی جب اپنے بچوں کو پکڑتی ہے، منہ سے پکڑتی ہے نا، شاید دلی کی بلیاں کچھ اور ڈھنگ کی ہوں، مجھے معلوم نہیں، ایک ہی جیسا رواج۔ جب اپنے بچوں کو پکڑتی ہے بلی تو منہ سے پکڑتی ہے، لیکن آج تک اتہاس میں ایسا کبھی ہوا
کہ بلی نے اپنے بچوں کو پکڑا ہو منہ سے اور اس کا بچہ اس کے منہ میں آ کر کے مر گیا ہو، اس کو کوئی دانت لگ گیا ہو، کوئی زخم ہو گیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا آج تک؟ اور کوئی چوہے کا بچہ بلی کے منہ میں آ کر کے بچ گیا ہو؟ کس نے سکھایا ہے یہ میرا بچہ ہے؟ اور چوہا بھی تو کسی کا بچہ ہے، لیکن اس کے لیے اس کے من میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اتنا ہی تو فرق ہے ساری دنیا میں۔ ہمارے دیش میں گاؤں میں پہلے آزاد کتے رہتے تھے، آج کل میونسپل کمیٹی والوں نے ایڈمنسٹر لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے، ناراض مت ہونا۔ اور دیکھیے جب کبھی اس کو بھوک لگتی تھی آپ کے گھر جاتا تھا، آپ اس کو روٹی دیتے تھے، وہ پونچھ ہلاتا تھا۔ آپ نے سکھایا نہیں تھا اس کو کسی مدرسے میں کہ کوئی روٹی کھلائے پریم سے تو پونچھ ہلانا، آپ نے سکھایا کیا؟ اچھا پونا میں کوئی انتظام ہے؟ ایسا کوئی اسکول ہے؟ دلی میں ہے؟ کہیں نہیں، ساری دنیا میں، عرب میں، ایران میں، عراق میں کہیں نہیں ہے۔ جینیوں کے، بودھوں کے، مسلمانوں کے کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں کتے کو یہ بتایا جائے کہ کوئی پریم سے روٹی دے تو پونچھ لاؤ، اس کو معلوم ہے کہ اس نے پریم سے روٹی دی ہے۔ لیکن جب بھوکا ہوتا اور آپ نہیں دیتے اور چوری سے آپ کے گھر میں آتا ہے، روٹی اٹھاتا ہے تو پونچھ نہیں لاتا، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اچھا بتائیے اس کو کس نے بتایا کہ پریم کی روٹی ہو تو پونچھ لاؤ اور چوری کی روٹی ہو تو دم دبا کر بھاگ جاؤ؟ مذہب تو ایک ہی ہے ساری دنیا میں، اس کو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ عربی میں بولیے، سنسکرت میں بولیے، پراکرت میں بولیے، بھاشاؤں کا بھید ہو سکتا ہے۔ بہت سی بات جب ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جین دھرم کیا ہے، ہم نے کبھی پڑھا نہیں، ہم نے کہا مسلمان ہیں؟ جی ہاں۔ آپ نے حج کیا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا حج کرنے کے سمے مسلمان جو ہوتا ہے وہی جین ہے، وہی جین ہے۔ جین سماج کے لوگ بھول گئے ہیں تیرتھ کی یاترا کرنا، لیکن مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے پھر جین بننا ہو تو یہی طریقہ ہے۔ گرو نانک ایک بار پٹنہ آئے، وہاں ایک جین رہتے تھے، ان کا مندر تھا، گرو گرنتھ صاحب میں بڑا ان کا ذکر ہے، سالس رائے جوہری ان کا نام تھا۔ محبت میں انہوں نے دیکھا نور، خدائی نور، خوش ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی تو جین مندر کا آدھا حصہ کاٹ کے انہوں نے بھیٹ کر دیا پٹنہ میں۔ آج جہاں پٹنہ صاحب کا گرودوارا ہے اسی کے ساتھ ایک جین مندر ہے بھگوان پارش ناتھ کا، وہ آدھے میں جین مندر ہے اور آدھے میں گرودوارا ہے۔ گرو نانک کو بھیٹ دیا گیا تھا، گرو گوبند سنگھ کا بھی جنم وہیں ہوا ہے۔ ایک اردو کے شاعر نے لکھا ہے، اس دل کے دو ٹکڑے کر دے اس انداز سے قاتل، اس دل کے دو ٹکڑے کر دے اس انداز سے قاتل، ایک کا کعبہ بنے ایک کا بت خانہ۔ جھگڑا کہاں ہے؟ ہمارے دل میں ہے جھگڑا۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں مسجد بنے گی لیکن ہندوؤں کے پیار اور سمرتھن سے بنے گی، مندر بنے گا اور اتنا ہی بڑا بنے گا جتنے بڑے رام ہیں، لیکن مسلمان بھائیوں کے پیار اور محبت اور سمرتھن سے بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا۔ اگر آپ منظور کر لیں، ایک بار اس سدھانت کو آپ منظور کر لیں، آپ کو اس کمرے میں بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا فیصلہ ہو جائے گا دروازہ کھول دیں گے، نہیں آپ ہی رہیے، دنیا کو مت لڑائیے، آپ ہی لڑ لیجیے جتنا لڑنا ہے۔ میں اس بات کو منظور کرتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان، جین اور بودھ، سکھ اور عیسائی، جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب ہمارے گلستان کے کھلے ہوئے پھول ہیں، ان سب کو مل کے ہی گلدستہ بن سکتا ہے۔ سب کو اجاڑ دو گے تو گلدستہ کہاں سے بناؤ گے؟ حضرت علی کے دن، چونکہ ہمارے دیش میں جین دھرم میں جتنا گوتم سوامی کا سنمان ہے، اسلام میں اتنا ہی حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی بہادر تھے اور کوئی بہادر آدمی موت سے نہیں ڈرا کرتا، پھر وہ چاہے اہنسک ہو چاہے ہنسک ہو۔ دو پرکار کے لوگ ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں، باہر سے حملہ کرے تب بھی مقابلہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے،
और अंदर से कोई हमला करता है उससे बचाने के लिए भी कोई मुकाबला करवाते हैं, वो संत लोग हैं। संत और योद्धा दो ही महात्मा पुरुष हुए इस संसार में, कुछ योद्धा थे और कुछ संत थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो संत भी होते हैं और योद्धा भी होते हैं, वो हजरत अली थे। आप उनको संसार का सबसे बड़ा योद्धा कह सकते हैं, संसार का सबसे बड़ा फकीर भी कह सकते हैं और संसार का सबसे बड़ा अमीर भी कह सकते हैं। अमीर वो होता है जो फकीर होता है और फकीर वो होता है जो अमीर होता है। एक फकीर जो मांगता है वो फकीर नहीं हो सकता है, वो तो देता है, क्योंकि उसके पास इतना खजाना मिल चुका है उसका कि कितना भी लुटाता रहे खत्म नहीं हो सकता है। मांगने वाला फकीर हुआ करता है और अमीर महंगाई करता है, वो दिया नहीं करता है। तो प्रिय बंधुओं, जिस हजरत अली का नाम हम ले रहे हैं, हम लोग को तो उनका नाम लेते ही बहुत खुशी हो जाती है कि इस धरती पर ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने अमीरत का तरीका भी सिखाया, लेकिन कपड़ा ऐसा रखा जो सब रख सके। ऐसा नहीं रखा कि कच्छ के एक राजा थे, वो जैसा चावल खाते थे वैसी उनकी प्रजा कोई खा नहीं सकती थी, क्योंकि राजा खाता था। जितना महल उनका ऊंचा था, कोई मकान इतना ऊंचा बना नहीं सकता था। पुराने जमाने में पशुओं का राज था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा करके जिया करती थी, वो जमाना चला गया। आज इकोलॉजी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि बिना वृक्षों के, बिना मच्छरों के, बिना मक्खियों के, बिना चूहों के, सांपों के दुनिया चल नहीं सकती। ये वृक्ष हैं, पशु हैं, तभी आप हैं, अन्यथा आप भी नहीं बच सकते। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के जी रहे हैं। एक पुराण में कथा आती है, मुझे बहुत पसंद है, वो विश्वकर्मा की कथा है। विश्वकर्मा का मतलब होता है दुनिया का बनाने वाला, परमात्मा नहीं, परमात्मा के बाद आर्किटेक्ट जो दुनिया का, जिसने सारी दुनिया को बनाया। जब सारी दुनिया बन गई तो बनाने के बाद उसने पहला काम क्या किया कि देवताओं को और राक्षसों को आमंत्रण दिया, फीस्ट पर बुलाया। अली सिद्दीकी साहब बढ़िया बढ़िया फीस्ट करते रहते हो, लेकिन वैसी फीस्ट कोई नहीं कर पाया। मजबूरी यह है कि आपको हम उसका निमंत्रण नहीं दे सकते। आपने तो बहुत बढ़िया निमंत्रण दिया हमें, लेकिन वो अलग ही थी। और सब आए, सारे दुनिया के देवता, सारे दुनिया के राक्षस सब आए उसमें। खाना उनके सामने परोस दिया गया, खाने पर बैठ गए। राक्षस भी बैठे हैं, देवता भी बैठे हैं, और विश्वकर्मा खड़े होते हैं मंच पर और कहते हैं कि आप मेरे प्रार्थना पर आए, इसका स्वागत है। आप बिना भोजन किए नहीं जाएंगे, लेकिन शर्त एक है कि भोजन खाने वाला व्यक्ति अपनी कोहनी को टेढ़ा नहीं करेगा, सीधा रखेगा। उसको हाथ सीधा रखना पड़ेगा, टेढ़ा नहीं कर पाएगा। जो इस कंडीशन का पालन नहीं करे वो चला जाए, शर्त यही है। राक्षसों ने बहुत कोशिश की, भोजन यहां रहा, मुंह यहां रहा, तो पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा विश्वकर्मा ने दुनिया बनाई, अब ये बूढ़ा हो गया है, अकल मारी गई है। कभी ऐसा होता है कि हाथ बिना टेढ़ा के खाएंगे कैसे? उठ के चले गए। लेकिन देवता लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा इतना बड़ा विश्वकर्मा आर्किटेक्ट दुनिया का, जिसने दुनिया बनाई है, जरूर इसमें कोई ना कोई राज है। अब जब हाथ भरा उन्होंने भोजन का, अली सिद्दीकी वो अपने मुंह तक तो नहीं पहुंच सकता था, तुम्हारे मुंह तक तो जाता था। और तुम्हारा हाथ जो सामने बैठा है उसके मुंह तक जाता है। अगर तुम्हें रहना है इस दुनिया में, दूसरों को खिलाओ, दूसरे तुम्हें खिलाएं, तभी समाज चलेगी। शायर ने कहा है, मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ वो फिदा कर दे, मोहब्बत अगर चाहे तो बंदे को खुदा कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एक ऐसे संत और योद्धा पुरुष का दिन मना रहे हैं जिसके नाम लेने से भी पवित्र हो जाता है आदमी। हम बचपन में जब साधु बने तो एक छोटी सी कहानी अभी हमारे ईरान के एम्बेसडर सुना रहे थे। ये हम लोग यूज करते, कहा करते थे कि जब दुश्मन की छाती पर अली बैठ गए, लड़ते रहे बहुत दिनों तक, लेकिन जब छाती पर बैठ गए और वो मार सकते थे उस आदमी को,
लेकिन उसने उनके मुंह पर थूक दिया। थूकने के बाद उनको नफरत पैदा हुई कि होता कौन है मेरे पर थूकने वाला। अब ख्याल मन में आता है कि अगर अब मैं इससे लड़ता हूं तो मैं अपनी नफरत को जिताने के लिए लड़ता हूं। ये लड़ाई नहीं है, ये जिहाद नहीं है, ये कानून नहीं है। उसको छोड़ दिया। उसने पूछा, हजरत आप तो मुझे मार सकते थे, ऐसा क्यों किया? कहने लगे अब लड़ाई नहीं थी, ये तो हमारे मन के जज्बात की गुलामी का कारण बनती। मेरे प्रिय बंधुओं, लड़ाई का मतलब होता है अपने नफ्स को जीती। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये तज़किरा है सीरत अबू तुराब का, और जैसा कि आबदी साहब ने फरमाया कि सीरत अबू तुराब के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। और कल जब ये कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम को पहुंचेगी तो और बाकी तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा चुका होगा। मगर मेरा एक दावा है कि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जब आप उठेंगे तो तशनगी का एहसास तब भी बना। ये मौजू ऐसा है कि इसमें मिजाज की, रूह की, बदन की, तन की, फिक्र की, इल्म की किसी की सैराबी हो ही नहीं। और यही शिकायत मेरे आज के इस मकाले का उन्वान है। मेरा नौजवान बेटा कहीं से कोई तकरीर सुनकर आया है। तकरीर में बताया गया था कि हजरत अली अभी चंद रोज के थे और घर के एक तन्हा कमरे में अपने पालने में लेटे थे कि कहीं से 7 सरों के अजदहे ने आकर उन पर हमला किया। दूध पीते बच्चे ने अजदहे का गला घूट डाला और जब तक वो मर नहीं गया उसे नहीं छोड़ा। अब मेरा बेटा मुझसे मुसलसल पूछ रहा है कि क्या ये रिवायत सही है। अब्बा, क्या आपको इस पर यकीन है? बाबा, क्या आपकी अक्ल इसे तस्लीम करती है? और बाल्फाज दीगर वो मुझे बताया जा रहा है कि खुद उसे यकीन नहीं है और खुद उसकी अक्ल तस्लीम नहीं कर पा रही। जब एक रोज उसने बहुत इसरार किया तो मैंने मुख्तसर सा जवाब ये दिया कि बेटे, इस तरह के लोगों के बारे में इस तरह की रिवायतें चली आती हैं और इस तरह की रिवायतों को उनकी बाकी तमाम जिंदगी से अगर काट कर देखो तो अक्ल यकीनन सताती है। लेकिन बेटे, करामात हयात से जुदा नहीं हुआ करती। हयात पर निगाह न होगी तो करामात पर यकीन भी ना होगा। मैंने कहा कि बेटे, दोनों को यकजा करो तो ये तो नहीं होगा कि छोटी छोटी हथेलियों में कुचले जाने वाले 7 सरों के अजदहे की मौत पर यकीन आ जाएगा। नहीं होगा। अलबत्ता ये भी नहीं होगा कि जहन शुकूक में मुब्तला हो और एक रिवायत पर शक करते करते कुल हयात को शुबह की निगाह से देखने लगे। ये भी नहीं होगा। मेरा ख्याल था कि नई नस्ल का ये नया जवान मेरी इस दलील को समझ नहीं पाएगा। उसने एतराफ भी नहीं किया कि वो समझ गया है। लेकिन उसकी बहनों ने मुझे बताया कि शहर के कुतुब खानों में हजरत अली की सवानें ढूंढता फिर रहा है और मैं अपने बेटे को खूब अच्छी तरह जानता हूं। अब वो अगला सवाल लेकर मेरे पास आएगा और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। उसे एक ऐसी मुकम्मल, मुफस्सल और जामे किताब की तलाश होगी जो नए दौर की, नई नस्ल के नए जहन में उठने वाले नए सवालों के तमाम जवाब फराहम कर दे। और मैं जानता हूं कि अब शर्मसारी मेरा मुकद्दर है
کیونکہ میرے دور کی میری نسل نے تاریخ انسانی کی اس ہستی کی مکمل سیرت ابھی تک رقم نہیں کی ہے جس کی فکر، جس کی نظر، جس کے ذہن، جس کے عمل، جس کی تدبیر، جس کے عدل، جس کی شجاعت اور سب سے بڑھ کر جس کے علم کے کتنے ہی پہلوؤں پر آج تک دبیز پردے پڑے ہوئے، اور یہ دبیز پردے منتظر ہیں کہ علم و تدبر، تاریخ شناسی، تحقیق، تجزیے اور تجسس کے عوامل کو یکجا کر کے کوئی اٹھے اور ان پردوں کو اٹھا دے۔ ایک دنیا جانتی ہے کہ تاریخ اور سیرت پر جیسی تحقیق اور جیسی تصنیف ہند میں ہوئی ہے اس کی مثال نہیں، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہند والوں کو ایسی کوئی لگن تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ اچھے وقتوں میں اتنا بہت سا مواد اس طرف چلا آیا کہ یہاں کے لوگوں کو صنعت کی تلاش میں کہیں دور نہیں جانا پڑا۔ ترکی، شام، عراق اور مصر سے اونٹوں کی پیٹھ پر نہیں، جہازوں میں لد کر بڑے بڑے صندوقوں میں یہ کتابیں ہندوستان آئی تھیں۔ جب اسپین لٹ رہا تھا اس وقت کی کتابیں، جب بغداد پامال ہو رہا تھا اس وقت کی کتابیں ہندوستان آئی تھیں اور ان سے استفادہ ہوا تھا، اور وہ بہت سا کام جو کہیں عربستان میں ہوتا وہ یہاں ہندوستان میں سر انجام پایا تھا۔ اور یہ بات زیادہ پرانی نہیں کہ جب کل تاریخ انسانی کی عظیم کتاب نہج البلاغہ جمع کرنے والے پر لعن طعن کا سلسلہ جاری تھا کہ جناب علی ابن ابی طالب کے نام سے خطبے گھر میں بیٹھ کر لکھ لیے گئے ہیں، اس وقت اسی شہر دہلی سے چند کوس پرے رامپور میں مولانا امتیاز علی عرشی مرحوم نے وہ اصل حوالے نکال کر دکھا دیے جہاں سے یہ خطبے نہج البلاغہ میں نقل کیے گئے تھے، یہیں رامپور میں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اپنی اس تحقیق میں بے شمار گوہر آبدار مولانا کے ہاتھ آئے، اور کسی موقع پر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سے کہا کہ حضرت عمر کے خطبے اتنے تواتر کے ساتھ میری نگاہ سے گزر رہے ہیں کہ اگر انہیں جمع کروں تو نہج البلاغہ جیسی ضخیم کتاب بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا کہ مولانا یہ کام کر ڈالیے، نہج البلاغہ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ کوئی تجسس کے پتھر کو تحقیق کے پتھر پر رگڑے اور بس۔ حیات علی پر تحقیق کرنے والے بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تاریکی میں کہیں گم ہے۔ چند برس جناب امیر کی زندگی کے ایسے ہیں کہ واضح طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کہاں اور کیسے گزارے۔ کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ رہے اور تفسیر قرآن تحریر کی، اور کسی کا قیاس ہے کہ ہند کی طرف چلے گئے اور عرصے بعد وہاں سے واپس آئے۔ برٹش لائبریری میں ایک مخطوطہ ہے حال جنگ کابل۔ یہ کتاب میرٹھ کے ایک سپاہی نے لکھی تھی جو انگریزوں کی فوج کے ساتھ افغانستان گیا تھا۔ ساری کتاب اس بات سے بھری پڑی ہے کہ اہل افغانستان کو یقین ہے کہ حضرت علی افغانستان تشریف لائے تھے۔ اسی طرح امبالہ کے منشی امین چند کا ایک قدیم سفر نامہ ہے جس میں انہوں نے پشاور اور کوئٹہ کے نواح میں سنی جانے والی وہ روایتیں نقل کی ہیں جن سے علاقے کے لوگوں کا یہ یقین ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی یہاں تک تشریف لائے تھے۔ یوں تو خیر نجیب آباد سے حیدرآباد تک لوگ روایتیں بھی سناتے ہیں اور نشانیاں بھی دکھاتے ہیں، لیکن افغانستان والوں کی روایتوں میں اصرار بہت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے سوویت سرحد کے قریب حضرت علی کا ایک روضہ بھی تعمیر کر رکھا ہے۔ اور میں یہ بات بالاصرار کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں محض سنی سنائی ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر چٹان، ہر گڑھے،
ہر جھیل اور ہر دریا کو تاریخ کی نشانی سمجھ لینا محض سادگی ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ سیاہ دیو پڑا ہے جسے جناب امیر نے زخمی کیا تھا، کہیں وہ عصا دفن ہے کہ جو جناب امیر نے خود تشریف لانے کے بجائے سینکڑوں میل دور سے اچھال دی تھی۔ مانا کہ یہ سب کہانیاں افغانیوں نے بنا لی، مگر کیا یہ قطعاً بے سروپا ہیں؟ کیا ان کی تہ میں کوئی ایک ذرا سی بھی حقیقت نہیں چھپی؟ کیا ان میں سچ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے؟